जिस तरह शेख अब्दुल्ला कामिल जो है अमेरिका में कुरान करीम की दावत को आम कर रहे थे, इस्लाम के मुबल्लिग थे, ईद के मौके पर जो है उन्हें बीवी बच्चे भी याद आए और उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे भी जो है उनका पैगाम नशर किया कि मुझे उनकी याद भी आती है और वो मुझे बहुत महबूब भी हैं और उनके लिए दुआया कलिमात भी कहीं। लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए थे और अपना घर बार सिर्फ कुरान करीम के लिए छोड़ा हुआ था। इस साल रमज़ानुल मुबारक के अंदर आखिरी तरावी के अंदर उन्होंने अल्लाह ताला से अल्लाह ताला के दीदार करने की दुआ मांगी और बहुत शानदार कुनूत नाज़िला करवाई। हम उनकी चंद दुआएं सुनते हैं जिनके अंदर वो अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें अपना दीदार की लज्जत नसीब फरमाए। اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين ولا تجعلنا من عبيدك المطرودين، اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين ولا تجعلنا من عبيدك المحرومين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، نتوسل إليك أن ترحمنا، نتوسل إليك ألا تعذبنا، نتوسل إليك ألا تخزينا يوم القيامة، نتوسل إليك ألا تفضحنا يوم القيامة، نتوسل إليك ألا تخزينا يوم القيامة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين واشدد وطأتك على الظالمين المعتدين، وطهر المسجد الأقصى من أدناس الغاصبين المجرمين. اللهم فك أسر المأسورين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وانصر المظلومين والمضطهدين، وآوي الخائفين والمشردين
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شیخ عبداللہ کامل نے وفات سے چند دن پہلے ان لوگوں کا رد کیا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور مرنے پر یقین نہیں رکھتے. انہوں نے کہا میں جس تکلیف کے اندر ہوں، یعنی میرا یہ نابینا پن ہے، اس پہ میں جو صبر کر رہا ہوں صرف اسی لیے صبر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روز قیامت مجھے اپنا دیدار نصیب فرمائے. دنیا کی تمام تکلیفیں مصیبتیں انہوں نے سہی صرف اس لیے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے. شیخ عبداللہ کامل کی 6 ماہ قبل بھی وفات کی خبر چلی تھی، جس کی انہوں نے تردید کی اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنے لیے تعزیہ ذاتی کلمات اور اشعار بھی پڑھے، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پہ رونا نہیں بلکہ میرے لیے دعا کر دینا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے میری بخشش کا سوال کرنا. ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا دعا ہے، آپ دنیا میں کیا آپ کی آرزو ہے، تو وہ کہتے تھے میری صرف 2 آرزو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے، دوسرا اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں جو ہے ظالموں کا انجام نہ دیکھ لوں. شیخ عبداللہ کامل کی تلاوتیں مختلف ٹی وی چینلز پر نشر ہوتی تھی. اس کے علاوہ ان کے مختلف پروگرامات باقاعدگی سے آتے تھے. الرحمہ چینل پہ، الناس، الفجر، النداء، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کویت، سعودیہ اور عرب کے مختلف ممالک میں بھی جا کر جو ہے دوروں میں جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سناتے تھے. بہت خوبصورت آواز میں قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کی آواز میں تاثیر صرف اسی وجہ سے تھی کہ وہ قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے اور تدبر جو ہے وہ ان کے جسم پر طاری بھی ہوتا تھا. ان کا اٹھنا بیٹھنا لائف اسٹائل جو ہے وہ مکمل تدبر کے حساب سے ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوتا تھا. شیخ عبداللہ کامل جو ہے انہوں نے اپنی بچوں کی اور اپنے اہلیہ کی بھی بہت اچھی دینی تربیت کی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب وہ امریکہ میں فوت ہوئے ہیں اور ان کے گھر والے جو تھے وہ مصر میں تھے، تو انہوں نے جو ہے گھر والوں نے جو ہے علماء سے پوچھا کہ آیا ہم ان کو مصر لے کے آئیں اور مصر لانے میں کئی دن لگ جائیں گے، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ تو علماء نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ آپ ان کو وہیں دفنا دیں. ان کی فیملی نے یہ نہیں کیا کہ وہ امریکہ جائیں یا ان کو واپس لے کر آئیں، اور انہیں اللہ کے حوالے کر دیا. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ امریکہ کا سب سے بڑا جنازہ جو ہے جمعے کے بعد نیو جرسی میں مسجد توحید کے گراؤنڈ میں جو ہے وہ پڑھایا گیا. امریکہ کی مختلف ریاستوں سے مسلمانوں نے ان کے جنازے میں بہت بڑی تعداد میں شرکت کی. دوسری طرف مصر اور افریقہ اور اسی طرح عالم اسلام کے مختلف ممالک میں مختلف مساجد میں غائبانہ نماز جنازہ ان کی پڑھائی گئی. ہر کوئی ان کے لیے رو رو کر دعائیں کر رہا تھا. اور جب وہ وفات پائے ہیں تو انٹرنیٹ پر جو ہے سب سے بڑی خبر جو تھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کی خبر تھی. ہر ٹی وی چینل اور ویب سائٹ نے ان کی وفات کی خبر کو نشر کیا. سوشل میڈیا پر جب وہ اپنی تلاوت یا خطبے کی کوئی ویڈیو نشر کرتے تھے تو لاکھوں لوگ جو ہے چند گھنٹوں میں ان کی ویڈیو دیکھنے والوں میں شامل ہوتے تھے. شیخ عبداللہ کامل نے وفات سے 3 دن پہلے تدبر کے ساتھ جو ہے اذان دی تھی خوبصورت آواز کے اندر. أشهد أن
رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي